صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروردگار عالم سے استدا ہے کہ جہاں بھی رہے خوش رہے، آباد رہے، شاد رہے. ہماری آپ کی گفتگو ماہ مبارک رمضان کے اس عظیم ترین تحفے قرآن کو سمجھنا اور قرآن کے اوپر عمل کرنا، قرآن فہمی کے سلسلے سے گفتگو کا سلسلہ چل رہا تھا. سورہ الحمد کے اوپر الحمدللہ ہماری کم حق گفتگو ہوئی اختصار کے ساتھ. اب ہماری گفتگو سلسلہ شروع ہو گیا ہے سورہ انا انزلنا، سورہ قدر کے سلسلے سے. سورہ قدر اتنا امپورٹنٹ سورہ ہے کہ جس میں امام معصوم امام ہفتم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو مومنین سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ کوئی انا انزلنا نہ پڑھے اس کی نماز کیسے قبول ہو جاتی ہے. اس سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے کہ کوئی معاملہ بہت بڑا ہے. نماز کو قبول کروانا اگر ہو تو سورہ انا انزلنا کو جناب ضرور تلاوت کرے. اور سورہ انا انزلنا کے سلسلے میں جو روایتیں آئی ہیں وہ روایتیں صرف آپ کی خدمت پیش کریں، تب آپ کو مزہ آئے گا کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہوں گے تو ذرا سوچئے کہ یہ سورہ انا انزلنا کیا چیز عظیم تحفہ ہے کہ ہم اور آپ جناب تلاوت کر رہے ہوتے ہیں. اتفاق کی بات ہے کہ دشمنان اہل البیت کچھ سوروں کو بہت کم پڑھتے ہیں اور جان بوجھ کے کم پڑھتے ہیں چونکہ اس میں فضائل اہل بیت زیادہ ہے، جیسے کہ سورہ انا انزلنا ہے، جیسے سورہ رحمان ہے، سورہ دہر ہے. آپ دیکھیے گا ان سوروں کو وہ چیزیں کہ مانتے ہیں مگر پڑھتے کم ہے، کیونکہ اس لیے ان کو نظر آتا ہے کہ اس کے اندر فضائل اہل بیت ایسی چیزیں کہ ہر جگہ ہے مگر یہاں کچھ زیادہ ہے، جس کی بنیاد کے اوپر ان کو ہضم نہیں ہوتا ہے. رسول اکرم جس وقت معراج پر گئے ہیں تو پروردگار عالم کیسے مخاطب ہوا ہے اور کیا چیز پڑھنے کو کہا ہے یہ ذرا سا دیکھیے، اور اس کے بعد اپنے اوپر فخر کیجئے، شکر کیجئے کہ وہ جو چیز رسول اللہ کو معراج پہ ملی تھی زمین پر پروردگار عالم اہل بیت کے ذریعے سے چاہ رہا ہے کہ وہ ہم اور آپ اس کو جنا والا پڑھا کریں. امام صادق فرماتے ہیں کہ ان اللہ العزیز الجبار ارج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ الى سماعه فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ اقرأ الحمد فقرأتها مثل ما قرأتها اولا ثم قال لي اقرأ انا انزلناه فانك نسبتك ونسبت اہل بیت الى یوم القیامہ. چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ہمارے پیغمبر اکرم معراج پر گئے ہیں اور تو ایک مرتبہ آواز آئی ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اقرأ الحمد، آپ سورہ الحمد کی تلاوت کریں. فقرأتها تو رسول اللہ نے جناب اس کی قرات کی، مثل ما قرأتها اولا جیسے کہ اس سے پہلے بھی کر چکے تھے. ثم قال لی پھر اس کے بعد حکم آیا اقرأ پڑھیے یا رسول انا انزلنا والا سورہ پڑھیے. فإنها کیوں ہم نے کہا، اللہ کہہ رہے کیوں ہم کہہ رہے انا انزلنا کے سورے کو آپ پڑھیں، کہ اس لیے کہ نسبتوں کا ونسبت اہل بیت الی یوم القیامہ، اس سورے کے اندر میں آپ کی نسبت کیا ہے اہل بیت سے اور ان کی نسبت قیامت تک کیا ہے اس دنیا میں، اس سورے کے اندر میں جنا والا بیان کیا گیا ہے. تو اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے اس سورے کو جنا والا پڑھا جائے. دوسری حدیث امام صادق علیہ السلام کی ہے کہ آپ دیکھیں کتنا بڑا تحفہ ہمیں اور آپ کو اللہ نے دیا ہے کہ انا انزلناہ نور کہیئۃ العین علی رأس النبی. انا انزلنا کا سورہ رسول اللہ کو تاج کی شکل میں پہنایا گیا ہے. جیسے کہ تاج ہوتا ہے نا سر کے اوپر، ویسے سورہ انا انزلنا ہے کہ جو پروردگار عالم نے تحفے کی شکل میں دیا ہے. میں نے حدیث کا بہت شارٹ ٹکڑا جنا والا بیان کیا ہے. پھر امام محمد الباقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یا معشر الشیعہ خافموا بسورۃ انا انزلناہ تفلجوا فواللہ انہا لحجت اللہ تبارک و تعالی علی خلق بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پانچویں امام ارشاد فرماتے ہیں اے میرے شیعوں، اے میرے چاہنے والوں، قیامت تک جتنے بھی آنے والے ہو سن لو، تم جب بھی کوئی سمت مخالف یعنی دشمنان اہل بیت تم سے مناظرہ کرنے کے لیے اگر آگے آئے تو اس سورے کو سورہ انا انزلنا کو پیش کرنا. کیوں؟ اس کے اندر میں جو شب قدر ہے تنزل الملائکہ، تو یہ لفظ تنزل الملائکہ جو ہے
یہ بہت امپورٹنٹ ہے گرامر کے اعتبار سے، جس میں کنٹینیو ہونا بہت ضروری ہے۔ تو شب قدر رمضان میں ہوتی ہے تو ہر سال فرشتے آئیں گے، کنٹینیو ہے۔ تو جس وقت رسول زندہ تھے تو رسول کے پاس آتے تھے، تو جب رسول اس دنیا سے چلے گئے تو پھر کس کے پاس آئے؟ پہلے خلیفہ کے پاس آئے، جواب ملے گا نہیں، دوسرے کے پاس آئے گا نہیں، تیسرے کے پاس آئے نہیں، تو پھر کس کے پاس آتے تھے جبرائیل؟ پاشوام کریں دلیل لے کر آؤ، کس کے پاس آتے تھے؟ رسول کے بعد مولا علی کے پاس آتے تھے، ان کے بعد امام حسن کے پاس آتے تھے، ان کے بعد امام حسین کے پاس آتے تھے، ان کے بعد امام زین العابدین، کرتے کرتے امام زمانہ۔ آج امام زمانہ زندہ ہیں، چونکہ وہ دشمنان اہل بیت کہتے بھی پیدا بھی نہیں ہوئے، ابھی زندہ بھی نہیں ہے۔ کہ اس آیت سے تم دلیل پیش کرو کہ وہ فرشتے جو شب قدر میں نازل ہوتے ہیں کہاں جاتے ہیں؟ آتے تو ہیں زمین پر، تو کس کے پاس ہے؟ تو کل تو رسول تھے، رسول کے پاس، آج کس کے پاس آتے ہیں؟ قاسم امام نے کہا یہ بہت بڑی فضیلت والے کا سورہ ہے، اس کو جناب والا اپنے ساتھ ضرور رکھیے اور اس کو جناب والا پڑھیں۔ کہتے ہیں کہ یہ بھی امام جعفر صادق علیہ السلام سے تیسری حدیث آپ کی خدمت میں پیش کروں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر قال ما ابین فضلها على السور قال قلت ای شیء فضلها قال نزلت ولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ جب ان سے کہا گیا کہ انا انزلناہ کا سورہ پڑھیں اور بیان کریں کہ اس کے اندر میں کیا کیا فضیلت ہے اس سورے کے اندر میں، تو نے کہا کہ چونکہ اس میں سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ چونکہ اس کے اندر میں ولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نازل ہوئی ہے۔ قال نزلت ولایت امیر المومنین علی بن ابی السلام کی ولایت نازل ہوئی ہے۔ رسول کے بعد فوراً جو 1 2 3 خلیفہ بنے، کیا ان کے اوپر جبریل آئے؟ کبھی ملائکہ آئے؟ کسی روایت میں نہیں ملتا ہے۔ تو وہاں سے بھی ولایت مولا متقیان بلا فصل ہونا جناب خود بخود ثابت ہو جاتی ہے۔ وہ سورہ پڑھنے کی تاکید مومنین کو جناب ہر نماز میں کی گئی ہے۔ اس لیے اب 7ویں امام کے اس قول کو جناب دہرا دوں جو میں نے ابھی اس سے پہلے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا، عجبا لمن لم یقرع فی صلاته انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کیف تقبل صلاته۔ کہتے ہیں کہ مجھے تعجب ہوتا ہے، عجب ہے، یہ بات عجب ہے کہ جو لم یقرع، جو نہ قرات کرے، جو نہ پڑھے، فی صلاته اپنی نمازوں میں، انا انزلناہ کو فی لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کو نہ پڑھے، کیف تقبل صلاته، ہمیں تعجب ہوتا ہے کہ اس کی نماز قبول کہاں ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے قبول، کیسے قبول ہوتی ہے؟ خود ایک سوال کر رہے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ مومنین کے لیے فرض ہے کہ وہ ضرور بضرور اپنی نمازوں میں سورہ انا انزلناہ کی جناب تلاوت ضرور کیا کرے، کیونکہ اس لیے کہ اگر آپ نے تلاوت کیا تو آپ نے مولا متقیان کی ولایت کا اعلان کیا ہے، ان کی مسجد میں کھڑے ہو کے کہیں میں جہاں بھی پڑھیں گے وہاں پر ولایت کا اعلان کر رہے ہیں۔ انا انزلناہ کے پڑھنے کا ثواب فجہر بہا صوتہ کان کالشاعر سیف فی سبیل اللہ عز وجل من قرأ سرا کان۔ کہتے ہیں کہ امام محمد باقر صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے اب سب چیز کے اندر میں راز ہے کہ اگر کوئی من قرأ، جو قرات کرے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، سورہ انا انزلناہ کو، فجہر آواز کے ساتھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، آواز کے ساتھ پڑھے، صوت بہا، صوت اس کی آواز جو ہے ذرا بلند ہو، کانا کا شاعر سیفہ فی سبیل اللہ، ایسا ہے کہ اس نے تلوار چلائی ہے جنگوں میں، اور جو کوئی آہستہ سے پڑھے گا تو آگے کے الفاظ ہے کہ جیسے کہ وہ خون میں نہایا ہو، زخمی ہوا ہو، خیبر میں، خندق میں، احد میں، کسی بھی جنگ میں۔ اتنا بڑا ثواب ہے سورہ انا انزلناہ کو آواز سے پڑھنے کے لیے۔ کیوں کہا جا رہا ہے؟ چونکہ اس میں ولایت مولا متقیان ہے۔ من قرأہا وسور کان لہ من اجر کمن صام شہر رمضان، کہتے ہیں کہ اگر کوئی بھی قرات کرے گا سورہ انا انزلناہ کی، ایسا ہے کہ کمن صام شہر رمضان، پورے رمضان کے روزہ رکھنے کا ثواب اس شخص کو مل جاتا ہے کہ جو بھی سورہ انا انزلناہ کی تلاوت جناب والا جو ہے کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر
امام رضا علیہ السلام کی ایک حدیث ہے جس میں ارشاد فرماتے ہیں من آتا قبر اخیہ المؤمن من ای ناحیت یضع یداہ ویقرأ انا انزلنا فی لیلۃ القدر 7 مرات امنا من الفضع الاکبر۔ کہتے ہیں کہ امام رضا السلام ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی قبرستان جائے اور اپنے بندے مومن برادر مومن کے قبر کے اوپر ہاتھ رکھ کر 7 مرات 7 مرتبہ جو ہے سورہ انا انزلنا کی تلاوت پڑھے تو جانتے اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ امنا، تو وہ امن میں آ جائے گا۔ کون؟ وہ شخص من الفضع الاکبر جو بہت خطرناک مسائل سے گزر رہا تھا اور بہت تکلیف کے مراحل سے وہ دوچار ہو رہا تھا، وہ تمام تکلیفیں جناب اس کی دور ہو جائیں گی اگر اس نے سورہ انا انزلنا کی تلاوت کی۔ تو آپ نے دیکھا، غور فرمایا، سورہ انا انزلنا جس کو ہم اور آپ بہت ہلکا لے رہے تھے، وہ ہلکا معاملہ نہیں ہے۔ اس کے اندر میں آپ انا انزلنا نہیں بلکہ ولایت امیر المؤمنین علی بن طالب کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں جس وقت سورہ انا انزلنا کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس عادت کو ضرور برقرار رکھیے گا اور اس کو مکمل طریقے سے پڑھتے رہیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔